بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد بارك وسلم عليهم. مولا یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے قرآن مقدس پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 4 تلاوت کی ہے، اور اسی کے تناظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. رب کائنات مجھے اس آیت پر صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قل هل ننبئكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں کو آگاہ کیجئے، لوگوں کو جتلائیے. هل ننبئكم، ان کو بتائیے، ان کو باخبر کیجئے. کس بارے میں؟ بالاخسرین اعمالا. بالاخسرین خسارے میں ہیں،
اعمال کے اعتبار سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ لوگ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں اپنی سمجھ کے اعتبار سے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ کون لوگ خسارے میں ہیں، یہ کون لوگ ٹوٹے میں ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم، برباد ہو گئی جن کی کوشش، جن کی سعی کیا ہوگی؟ برباد ہو گئی، ضل سعیہم، ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، حالانکہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جن کی کوشش دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، اور وہ خیال کرتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں، أَنَّهُمْ، کہ وہ يُحْسِنُونَ، اچھے کام کر رہے ہیں، احسن کام کر رہے ہیں، صنع کام، لیکن حقیقت میں یہ خسارے میں ہیں، حقیقت میں یہ لوگ خسارے میں ہیں، اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے تو وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی ہر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے، ہر کام دنیاوی زندگی کے لیے، اگر وہ مسجد کے اندر آتے ہیں تو مقصد دنیا ہوتی ہے، ملازمت مل جائے، نوکری مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، نوکری مل جائے، روپیہ پیسہ مل جائے، یہ تو ایمان والوں کا حال ہے۔ نماز پڑھتے آ کے دعا کرتے دنیا دنیا دنیا، کہا یہ خسارے میں ہے، حالانکہ آئے مسجد میں ہیں، لیکن ان کا مدعا اور مقصد دنیا ہے، صرف دنیا۔ دنیا فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، دنیا اچھی چیز ہے، لیکن حد تک۔ یہ ضرورت ہے، آخرت مقصد ہے، لیکن یہ صرف دنیا کے پیچھے ہے۔ اگر کوئی مندر میں جاتا ہے، اپنے اعتبار سے وہ بھی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کہے یا بھگوان کہے، بڑی کوشش اور ریاضت کرتا ہے وہ، لیکن دنیا کے پیچھے، وہ بھی دنیا مانگتا ہے۔ ایمان والا ہے، مسجد کے اندر ہے، مدارس کے اندر ہے، خانقاہوں کے اندر ہے، کسی اور جگہ پر کام کر رہا ہے، لیکن مقصد اس کا دنیا ہے، تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ اور وہ کچھ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، سمجھتے ان کو دین ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین کے کام نہیں ہوتے، وہ بدعات اور خرافات ہوتی ہے، سمجھتے اس کو وہ دین ہے، اس کو وہ اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا کام وہ کام ہے، عبادت وہ عبادت سمجھی جائے گی جس عبادت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا،
جس عبادت کے اندر نمونہ بنائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے لیے نمونہ بنایا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، عبادت، ہر کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو، نمونہ آپ کو بنایا جائے، وہ عبادت سمجھی جائے گی. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ یہ سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں کہ یہ اچھے کام ہیں، ان کے خیال میں اچھے ہیں، ان کی سمجھ کے اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ صحیح کام نہیں ہوتے. ان میں سے ایک بات یہ میں نے کہی کہ دنیا میں جو بھی وہ کام کرتے ہیں، چاہے مسجد کے اندر ہو، مندر کے اندر ہو، مدارس کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کا مقصد دنیا ہوتی ہے تو وہ خسارے میں ہے. دوسرے بدعات اور خرافات، یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ یہ بات چلے گی. بدعات اور خرافات کرنے والے کس زمرے میں ہیں، وہ دین کی کتنی معاونت کرنے والے ہیں یا دین کو گرانے والے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نبی آپ کے سامنے پڑھی، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام، سب سے عظیم کلام، سب سے اعلیٰ کلام، سب سے عرفہ کلام، سب سے اونچا کلام، تمام کلاموں کا سردار، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ یعنی کہ قرآن پاک، کلام الملوک، ملوک الکلام، تمام کلام کا بادشاہ، بادشاہوں کا کلام، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اگر کوئی سب سے عظیم کلام ہے وہ کیا ہے؟ کلام اللہ، قرآن پاک، اللہ کی بات، اللہ کا کلام. خیر الحدیث کتاب اللہ. اور دوسری بات فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے عظیم طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، سب سے افضل طریقہ اگر کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. سب سے عظیم کلام کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن پاک. اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، سب سے عرفہ طریقہ، سب سے اعلیٰ طریقہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. عالم کی ہر مخلوق کے لیے، آپ ہر مخلوق کے نبی ہیں، آپ غیر مسلموں کے بھی نبی ہیں. وہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، حضور کی امتی بن گئے.
آپ جنات کے بھی نبی ہیں، آپ چرند و پرند کے بھی نبی ہیں، آپ ارض و سما کے نبی ہیں، ستاروں اور تاروں کے نبی ہیں، چاند اور سورج کے نبی ہیں، بر و بحر کے نبی ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے نمونہ بن کر آئے، مثال بن کر آئے، ماڈل بن کر آئے۔ تو زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی ہے۔ تو سب سے بہترین کلام کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چلے کا معاملہ ہے۔ تمام حضرات سے معاونت کی درخواست ہے، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، چلنا ہو، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشرت ہو، معاملات ہوں، کوئی بھی کام ہو، طریقہ کس کا؟ جناب رسول اللہ، اس کو عبادت سمجھا جائے گا۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی عمل، اگر کوئی حج کرے گا اللہ کے طریقے کے مخالف، وہ عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھے گا، وہ نماز نہیں ہے۔ کوئی قرآن پڑھے گا اپنے طریقے میں، وہ عبادت نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی معاملہ تب عبادت ہوگا جب طریقہ کس کا ہوگا؟ کس کا طریقہ ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، موت، حیات، پیدا ہونا، مرنا، ان تمام معاملات میں طریقہ کس کا ہوگا؟ جناب رسول اللہ۔ اگر اپنا طریقہ اپنائیں گے، اپنی سمجھ سے طریقہ نکالیں گے، بات کو آپ غور سے سنیں، میں آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہوں آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، تو وہ طریقہ عبادت نہیں ہوگا۔ ہم نے موت میں اپنے طریقے گھڑ لیے ہیں، شادی بیاہ میں اپنے طریقے، معاملات میں اپنے طریقے، معاشرت میں اپنے طریقے، تو گویا کہ جو بھی اپنے طریقے ہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر جو بھی معاملہ ہوگا، جو بھی کام ہوگا، جو بھی عبادت ہوگی، وہ عبادت نہیں سمجھی جائے گی۔ طریقہ کس کا ہو؟ حکم اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا، تو پھر جا کر وہ عبادت بنے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسری بات، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہا سب سے بدترین کام، آپ سن رہے ہیں نا غور سے، سب سے برے کام جس کو بدترین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ بدترین ہوگا، اور جس کو عظیم اعلیٰ اور عرفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ کام عظیم اور اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ تو کہا شر الامور محدثاتها، سب سے برے امور، شر الامور، برے کام، وہ کیا ہے؟ محدثاتها، بدعات، خرافات۔ کہا سب سے برے کام جو ہیں، برے امور جو ہیں، وہ بدعات ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ بھی ایک زبان سے بول رہے کیا ہیں؟ بدعات، جسٹ ایس کشر پیشن چمانا بدعت، یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے بدعت۔ یہ کیا ہے؟ سب سے برے کام، اور کرنے والا بدعات جب کرتا ہے، خرافات میں آ جاتا ہے، وہ اس کو بدعت سمجھ کر نہیں کرتا، وہ اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے۔ اس لیے کہا یہ برے کام ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر برا کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ہر نیا کام، جو بات دین میں نئی ایجاد کی جائے، کہا وہ کیا ہے؟
بری ہے، دین میں نئی بات، اس کو دین سمجھا جائے، بس یہاں سے غور طلب بات ہے۔ ایسا کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، تابعین، تبع تابعین، علماء اعظام سے ثابت نہ ہو، پھر ہم اس کو کریں اور اس کو ساتھ ساتھ دین بھی سمجھیں۔ ورنہ نئے بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، ہم وہ کام کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، ہم وہ کریں اور اس کو دین سمجھیں۔ ان کو کہا بدعات، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ، اور کہا ہر گمراہی کیا ہے؟ ضلالت ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی کہ بدعت کرنے والا راہ سے ہٹ جاتا ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اصل راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹ کر یہ بدعات کرتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہا یہ سب سے برا کام ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت ہے، یعنی کہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کی میں اب تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ بدعت ہر وہ نیا کام جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، صحابہ کے عمل میں نہ آیا ہو، پھر آپ اور میں اس کو گھڑ لیں، خود اس کام کو ہم کرنے لگیں اور پھر ہم اس کو دین سمجھیں، اس کو بدعت کہا گیا۔ اور بدعتی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے، جو شخص کسی بدعت کی معاونت کرے گا، جو شخص کسی بدعتی کی مدد کرے گا، ایک کام بدعت کا کر رہا ہے ایک شخص، آپ اور میں اس کے معاون بن رہے ہیں، آپ اور میں اس کے مددگار بن رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدعتی کی معاونت کرتا ہے، جو بدعتی کی بدعت کے کام میں مدد کرتا ہے، وہ دین کو منہدم کرنے میں مدد کر رہا ہے، وہ دین کو گرانے میں مدد کر رہا ہے۔ غور سے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو سنیں، زبان اس عاجز کی ہے، کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بدعتی کی مدد کرے گا۔ بدعتی کی مدد کیا ہوتی ہے؟ بدعتی کوئی بدعت کا کام کر رہا ہے، آپ اس کی مدد اور معاونت کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ مل کر یہ کام انجام دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین کو گرانے میں مدد کر رہا ہے، دین کو۔ تو نعوذ باللہ من غضب اللہ، ہم میں سے ہے کوئی ایسا جو دین کو گرانے میں مدد کرے؟ اگر کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا واضح اعلان ہے۔ اور بدعتی بدعت جب کرتا ہے وہ اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری گناہ، قحط بوزوار، ظاہری گناہ، اللہ بچائے چوری کرتا ہے کوئی، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، سود خور ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، برا کام، برا فعل، اگر اس سے پوچھو یا آپ کام اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، وہ کہے گا کام تو برا ہے، میری عادت ہے، کام برا ہے، چوری برا کام ہے، شراب برا کام ہے، زنا برا کام ہے، میری عادت ہے۔ لیکن اگر ایمان کا ذرہ بھی اس کے اندر ہوگا، ذرہ برابر ایمان، کبھی نہ کبھی اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں برا کام کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں توبہ کروں، لہٰذا مجھے چاہیے میں توبہ کروں، اس لیے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، لیکن بدعت ایسا کام ہے وہ اس کو برا سمجھ کے نہیں کرتا، وہ اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اچھا سمجھ کے کرتا ہے۔ جو کام آپ عبادت سمجھیں اس سے توبہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے کرے گا کوئی توبہ، کیوں؟ وہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ اب میں مثال بتاؤں، میں نے کہا جو کام حضور سے ثابت نہ ہو،
قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، ہم اس کو کیا سمجھیں، اس کو خود ہم اس کام کے مؤجر بن جائیں، ایجاد کرنے والے بن جائیں، اور پھر اس کو ہم دین سمجھیں، تو وہ بدعت ہے۔ مثال میں بتاؤں، پاکستان کے اندر تیسرا ہے، تیجا، ہمارے ہاں چوتھا ہے۔ یہ تو ایک مثال بتا رہا ہوں، بہت سارے خرافات ہیں ہماری شادیوں کے اندر، ہماری اموات کے اندر، بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں بھی بدعت ہم کرتے ہیں۔ یہ تو میں مثال بتا رہا ہوں جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گی۔ چوتھائی ہم کرتے ہیں، دنیا سے میت رخصت ہو گیا آدمی، آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کرو کل پرسوں ترسوں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، نہیں، ایثار ثواب پہنچانا ہے۔ سب سے بڑی ہمدردی یہی ہے اس کی کہ اس کو ایثار ثواب پہنچاؤ، اسی وقت سے آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دو کہ اس کا ثواب اس میت کو پہنچے، چاہے نقد ہو، جنس ہو، عبادات ہوں، قرآن پاک ہو۔ لیکن ایک بات کا خیال کریں، میت دنیا سے چلا گیا، اس کے پاس بیٹھ کر جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے وہاں قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسرے کمرے میں پڑھ سکتے ہو، تو وہاں ہی سے ایثار ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے دوسرے دن کا انتظار کرو، تیسرے کا انتظار کرو، چوتھے کا انتظار کرو۔ یہ چوتھا جو ہے یہ ہم نے خود مقرر کر لیا، نہ حضور سے ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ میں بہت ساری باتیں کروں گا لیکن ابھی اس پر میں اکتفا کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ تو ہم نے اس کو دین سمجھا کہ چوتھے ہی دن ہم اس میت کے لیے نیاز و نظر کر لیں، چاہے قرض ہو، پھر قرض والا گالیاں دے میت کو بھی، میت کی 7 پیڑھیوں کو بھی، اور یہ قرض لینے والے اس کے لاحقین کو بھی، اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک آدمی امیر ترین ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، وہ کرے گا۔ ایک کے پاس بیچارے کے کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس نظریے سے دیکھا جائے وہ قرض لائے گا، پھر کیا کہے گا؟ ناک کٹ جائے گی، برادری والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، پھر فلاں کیا کہے گا۔ ارے بھیا تو اتنا سوچ، میرا اللہ کیا کہے گا، میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا عمل ہے، صحابہ کا کیا عمل ہے، میں وہی کروں۔ تو ضروری نہیں ہے پھر ہم چوتھے کا انتظار کریں، ہم اسی وقت سے ایصال ثواب، قرآن پاک پڑھو، نوافل نمازیں پڑھ کے اس کو ثواب پہنچا دو، فرض نہیں، صدقہ خیرات کر دو، حج اور عمرہ کر کے ثواب پہنچا دو، میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت ملتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم چوتھے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر کارندے گورنمنٹ کے پولیس والے کسی آدمی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، وہاں کیوں لیتے ہیں؟ دعوت ہوتی ہے، مار پٹائی ہوتی ہے، تو جلدی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ضمانت ہو جائے، جلدی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو میت ہے اس کی ضمانت بھی جلدی کرو ورنہ اس کی وہاں پٹائی ہوگی۔ کیوں چوتھے کا انتظار کرتے ہو؟ کیوں تیسرے کا انتظار کرتے ہو؟ اسی وقت سے ایصال ثواب پہنچاؤ۔ یہ جو چوتھا ہم نے گھڑ لیا اور اس کو لکھا جاتا ہے رسم چہارم فلاں کی فلاں دن ہے، اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، دین کو اور رسم کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آج کہی، انشاءاللہ اس پر میں مزید گفتگو بھی کروں گا، وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو اس کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بدعت بن گئی، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اس کی مدد کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ ابھی جو میں نے بات کہی، کہ دین کے گرانے میں، دین کو منہدم کرنے میں وہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کئی جمعوں پر بات چلے گی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، بڑی اہم بات ہے، اسی حوالے سے کہتے ہیں محرم میں، یہ محرم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، کہتے ہیں اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ عرف عام ہے، عام لوگ کہتے ہیں بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے محرم میں ہوا، اس سے بڑھ کر کسی کی بچی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخص، نعوذ باللہ کہنا ہی غلط ہے، تھا ہی نہیں، نہ آئے گا۔
حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے محرم میں ہوا، حضرت عثمان غنی کا نکاح ام کلثوم سے محرم میں ہوا، اور پھر 2 عیدوں کے درمیان اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہہ کر ہم خشک ہمارے گلے بھی ہو گئے کہ 2 عیدوں میں نکاح نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کس نے آپ کو کہا نہیں ہوتا؟ جو کہتے ہیں نہیں ہوتا وہ دلیل لائیں، وہ کوئی فتویٰ لائیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بالکل 2 عیدوں کے درمیان بھی نکاح ہوتا ہے، محرم میں بھی نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، بلکہ محرم کے اندر نکاح کرنا زیادہ ثواب ہے، جو محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ